ایک نہیں ہے 16 ہیں. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی, 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا نا. جسم مبارک تو مسجد میں مؤذن کے پاس تھا نا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی نا. بھئی جو کھانا ساتھ کھا سکتی ہیں وہ اٹھی بھی ہوں گی, بیٹھی بھی ہوں گی, باتیں بھی کری ہوں گی نا. تو نماز میں پھر یہی کچھ ہے نا. ہو سکتا ہوں کہ نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو. وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے, کہتے ہو نا, ہمارے علماء بہت ہی پریشان ہوتے ہیں, میں دیوار سے اوپر نہیں جاتا, یہ عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں نا. تیرا شاہی تیرا شاہی جس سے ہم نے نعمت پائی. اب ہم کو تعلیم دی جاتی ہے حدیث کے مطابق کہ جس میں حضور پاک سے محبت عشق نہیں, اللہ سے عشق نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں. بھئی دعائی کا پتہ بتایا جاتا ہے نا, دعائی تو نہیں دی جاتی ہے نا. وہ پتہ بتا دیا, عشق عشق ہے, کہ عشق آتا کیسے ہے؟ بے شک بہت اہم بات. پتہ بتا دیتے ہیں, وہ دعائی پتہ بتاتے ہیں, دعائی دیتے کو نہیں ہے. وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہو, اندر سے ویسے ہی ہے نا. پھر وہ کیسے عشق آتا ہے؟ اب اللہ کا جو دین ہے وہ کچھ اور ہے. یہ تم کو بہت بڑا دھوکہ ہے. تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کے دین ہے, کہتے ہو نا. تورات میں کچھ اور دین ہے, زبور میں کچھ اور دین ہے, انجیل میں کچھ اور دین ہے, وہ قرآن میں کچھ اور دین ہے. تو پھر اس کا اپنا دین کیا ہے؟ جو اس کے دین میں چلا جاتا ہے اس کو علماء کہتے ہیں بے دین ہے. سہلی سرکار مظفر آباد میں نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز وہاں جو ہوتی ان کی, داڑھی بھی کون نہیں, وہ فوت ہو گئے. علماء نے کام کی نماز نہیں پڑھائیں گے, یہ بے دین تھا. بے دین تھا, وہ اللہ کے دین میں تھا نا. یہ بے دین تھا, اس کی داڑھی نہیں تھی. ان کے ایک خلیفے نے گھبرا کے دوبارہ سر سے وہ کفن اٹھایا تو دیکھا داڑھی آ چکی تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ایک گرم پانی سے دھویا کہ چپکا تو نہیں تھی, لیکن وہ داڑھی تھی. اب اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ جو درویش ہے نا, یہ اللہ کے دین کی طرف جاتے ہیں نا. بھئی قرآن کا دین تو شہروں میں ہے نا, مسجدوں میں ہے نا. بھئی قرآن کا دین مسجد میں ہے نا, شہروں میں ہے نا, علماء کے پاس ہے نا. تو جنگلوں میں پھر کون سا دین ہے؟ وہ تمہارے غوث پاک بھی ادھر گئے, تمہارے خواجہ صاحب بھی گئے, وہ بڑی سرکار بھی گئے, وہ داتا صاحب بھی ادھر گئے. تو پھر اللہ کے دین کے لیے گئے نا. تو پھر اللہ کا دین کیا؟ اور یقین کرو اس کے دین میں جانے کے لیے تمہارے اوپر بے دینی کا فتویٰ ضرور لگے گا. جب تمہارے دل میں اللہ نے شروع ہو جائے گی, کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز. یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہے, وہ دل سے ہے. دل میں دنیا اور زبان سے کہتے ہیں اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی, تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, اللہ میں یہ بڑا ہے کہ وہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا نہیں. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کر دو 10 روپے لوٹا دیتا ہے نا. بھئی احسان مانے تو کیوں واپس لوٹائے؟ 1 نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دے دیتا ہے, اور تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. دیکھتا بھی ہے کہ سرسری نظر سے نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ کی نظریں اس بندے پہ پڑ گئی, اب محبت ختم ہو گئی, اب عشق ہو گیا. اللہ, پھر میں تیرا اور تو میرا. اللہ کا دین عشق ہے. اس نے سب سے پہلے جو کیا وہ عشق ہی کیا ہے اپنے محبوب سے. اس دن کے بعد وہ خود عشق تھا, خود عاشق تھا, خود معاشق.
کے دین میں چلا گیا، عاشق ہو گیا تو بے دین تو ہو ہی گیا نا۔ اللہ اب وہ جو اللہ اللہ ہے، اندر عاشق آتا کیسے ہے؟ آپ اس دعائی کا پتہ بتائیں کہ وہ اندر کیسے آتی ہے، عشق محبت کیسے اندر آتا ہے؟ روزانہ کاغذ کے اوپر کالی پینسل سے 66 مرتبہ اللہ لکھو۔ صبح کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ وقت میسر آئی کوئی قید نہیں ہے، اگر فارغ ہو تو دن میں کئی دفعہ اللہ لکھو۔ جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو، کبھی کبھی وہ دنیا کو دیکھتا ہے نا، کیا خبر وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، وہ 66 ایک عمل بن جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، واقعی یہ مسمرزم نہیں، مسمرزم اسی سے نکلا ہوا۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں؟ سورج اور شمع کی روشنی کو اپنی آنکھوں میں لاتے ہیں، اس روشنی کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کیک ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے دل میں 1,80,000 جالے ہیں، وہ شمع کی روشنی یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی۔ جب وہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے تو اللہ کو آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارتے ہیں، تو پھر وہ ان جالوں کو توڑتا تاڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ پولیس کی مور، پولیس والا اللہ لکھا گیا، اللہ والا، اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ پہ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہوں، گڑی گڑا اس طرح کریں گے اندر وہ رگڑا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب تجربہ کریں کہ میرے اندر نور بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ وہ کالا سا تھا، پھر اس نور سے وہ سفید ہو جائے گا، پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس وقت تو بے خوف ہو جانا، قبر میں بھی چلے جانا، بڑی شان و شوکت سے جانا، منکر نکیر سے نہیں ڈرنا۔ آپ تو ہم کو ڈراتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھیں گے، ہمیں تو یہ مور لگ گئی، آپ کیا پوچھیں گے۔ قبر میں چلا گیا، آگے منکر نکیر، سب سے پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے؟ خاموش، جواب نہیں دینا، ستانا ان کو۔ اور دوبارہ پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں، تیرا رب کون ہے؟ خاموش۔ اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے، گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کفن پیچھے ہٹانا، دیکھ رہے اللہ چمک رہا ہے۔ یقین کرو ان کو جرات نہیں ہوگی کہ تم سے دوسرا سوال پوچھیں۔ اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتا ہے تجھ سے کیا پوچھیں، السلام علیکم ہم جا رہے۔ یہ لوگ ہیں، یہ اسم ذات سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا ہے، سب سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، حضور پاک کو عطا ہوا ہے۔ حضور پاک کے بعد یہ 9 صحابہ کرام کو عطا ہوا ہے۔ یہ چشتی، نقشبندی، قاضی سہروردی، اس قسم کے 9 سلسلے تھے، یہ ان کو عطا ہوا ہے۔ ان سے پھر یہ 12 اماموں کو عطا ہوا ہے جو وقت کے غوث تھے، پھر 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا، آپ غوث اعظم کہلائے۔ اس وقت اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ اب تمہارے اندر اسم ذات کسی بھی طریقے سے آ جائے، کسی شیخ کے ذریعے آ جائے، خواب کے ذریعے آ جائے، تم غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہو۔ ان کے زمانے میں جن کو اسم ذات ملا وہ ان کے اصلی مرید، ان کے زمانے کے بعد کسی بھی طریقے سے آپ کو اسم ذات ملا، وہ ان کے داخلی مرید، وہ ان کا داخلی مرید ہو جاتا ہے۔ تب غوث پاک نے فرمایا، اے میرے مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ بولا خوفن ہو جا، بے خوف ہو جا، تو ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو اللہ کا ذکر کر